محفل میلاد مصطفیٰ بامقام ٹھٹا چا قادر نزد برجدارہ قاری ندیم ارشد گرڑی صاحب، حافظ محمد رضوان صاحب، حافظ دیم اقبال صاحب، برائے صالح صواب بابر شہزاد مرحوم، انتظامیہ یاسر عثمان عمران شعبان ابرار عامر شہزاد عامر ذاکر، اللہ انہاں بچیاں نو برکت نصیب فرمائے جو اس محفل دی انتظامیہ والے بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ شکریہ، آپ گڈی کھول چلے جائیں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھئے الصلاة والسلام۔ پکھا بند کروائے نیندر آؤں دیئے گی دے۔ السلام علیکم سیدی یا رسول، دل ہے علی دلدار علی، دل ہے علی دلدار علی، دل ہے علی دلدار علی۔ سجنوں، اے اہل سنت دا عقیدہ ہے، جیڑا اس تو اگلا مصرع دا اگلا حصہ ہے نا، وہ بھی اہل سنت دا عقیدہ۔ دل ہے علی
دلدار علی صدیق و عمر دا یار علی قبر حشر تے پل دے اتے قبر حشر تے پل دے اتے کرنا بیڑا پار علی کرنا بیڑا پار علی دل ہے علی دلدار علی جس ویلے کوئی مشکل آوے جس ویلے کوئی مشکل آوے زور دا نعرہ مار علی زور دا نعرہ مار علی دل ہے علی دلدار علی جس دل اندر پیار عمر دا جس دل اندر پیار عمر دا اس نو کرنا پیار علی صدیق عمر دا یار علی محترم حضرات چونکہ ایام چل رہے نے رمضان شریف دے اس مہینے دے اندر اہل سنت جنگ بدر دا بھی ذکر کر دینے فتح مکہ دا بھی ذکر کر دینے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دا بھی ذکر کر دینے اماں عائشہ دا بھی ذکر کر دینے سیدہ فاطمہ زہرا دا بھی ذکر کر دینے امام حسن دی ولادت دا بھی ذکر کر دینے اور مولا علی دی شہادت دا بھی ذکر کر دینے کیونکہ واقعات اس مہینے دے اندر وقوع پذیر ہوئے نے تو بیٹا جی اس اعتبار نال میں یہ تذکرہ آپ دی خدمت وچ پیش کرنا ہے اور آپ کو یہ توقع رکھاں گا کہ آپ اس نو سمجھ لاؤ تو باتیں سنگی آندے نے بھئی تقریر لمبی کریا کرو ایسا ہے تسی سمجھ لیا کرو تے مان لیا کرو لمبی نام ہی ہوئے تے بڑی ہوندی ہے سٹرابری والے بھائی صاحب میں ٹھیک آ گیا ساتھی جڑا ہے یہ سٹرابری بہت میٹھی ہوندی ہاں یہ سٹرابری میٹھی ہوندی ہے اور ویسے بندہ بھی میٹھا ہے مرید کرما والے ہوں نے سارے ہی بھائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ نو برکتاں عطا فرمائے اسی آل رسول نال محبت کر دیو یار تہاڈا بیڑا اللہ پار کر چھڑنا ہے اس گل پیچھے ہی جڑے بندے دے دل وچ حضور دی آل دا پیار ہوئے وہ بندہ حضور نال محبت کردا ہے عاشق رسول ہے تاں ہی تے حضور دیاں پتراں نال بھی پیار کردا ہے آپ نو سمجھ آ گئی حضرت آل رسول دی حضور نے کی فرمایا حضور نے فرمایا احبو اہل بیتی بحبی میری آل نال میری وجہ تو پیار کرو آپ نے حضور دا فرمان سنیا تو انہوں کو آکے نا تو اڈیا پیران آنجا کیا جی سنوی اندھو پیران کیا دے مان لو میں پیار کرنا تو اڈے نبی فرمایا ہے میرے بھی نبی نے کی فرمایا احبو اہل بیتی بحبی میرے نال محبت کر دیو تو تقاضا ہے کہ میری اولاد نال محبت کرو اور نال ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرو آل رسول نال محبت کرو اصحاب حضور دی عزت کرو تو اسی دو میں حدیثاں مننی ہیں سر آپ نے سمجھ آ گئی ہاں توہین نہیں کرنی صحابہ پاک محبت آل رسول نال کر دے جاؤ
جدو رسول اللہ نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا پاک دا نکاح فرمایا نا، تو پھر جدو دیاں دیاں شادیاں کریے نا، تو ماں پیور وہ فکر ہوں ہے بشالہ اگلے گھر انہوں دا دل لگ جائے، انہوں دا ادھے ماحول صحیح بن جائے۔ تو پھر حضور باپ بھی آئے نا، پوچھیا میری بیٹی فاطمہ دل لگ گیا جی، کوئی مسئلہ تے نہیں؟ تو بی بی جی عرض کر دیا نے ابا جی تاجدار مدینہ علی دی رفاقت وچ بہت خوش ہاں، لیکن تواڈے تو گھر دور ہے، گھر تواڈے تو دور ہے، تواڈے نال تواڈا ایک گوانڈی ہے صحابی حارثہ بن نعمان، کدی ان آکھو نا بھئی او گھر او للوے تے آجڑا تواڈے نال ہے او میں چا دے وے، تو میں بابا تواڈے ہمسائے وچ آ جاواں تو مزہ آ جائے۔ مڑ حضور آئے، آپ فرمایا بیٹا میں اپنے صحابہ کو کدی کوئی شے منگی نہیں، اے بھی میں نہیں آکھنا کہ وہ وٹا لوے، ہو سکتا ہے او دا نا دل ہوئے۔ بی بی پاک چپ کر گئیاں، اونج گھر وچ مڑ گل ہوئی، کچھ کرنا تک پہنچی، گھروں نکل دیاں انہاں صحابی کوڑ بھی اپڑ گئی، اور نالی جو گھر آؤں انہاں کوڑ اپڑ گئی کہ نبی پاک سرکار نو انہاں دی شہزادی فاطمہ پاک نو میرا گھر پسند آ گیا۔ واہ صحابہ میں تواڈے ایمان دی مضبوطی تو قربان جاواں، حضور دی آل نال کتنی محبت سی تواڈی۔ حضرت حارثہ بن نعمان حضور دی خدمت ایک دے حاضر ہوئے تے کیتی سرکار کوئی عرض کرنی ہے، حضور فرمایا کی عزیزان من صحابی رسول عرض کر یا رسول اللہ میں اپنا گھر آپ دی شہزادی دی خدمت تحفہ پیش کرنا ہے، سودا کو نہیں کرنا میں سونیا ہر شے ہے ہی تواڈی، میں سودا نہیں کرنا۔ انہاں دا ایمان اور عقیدہ سی وارا تن من مدنی دے مٹھڑے بول تو وارا دو جگ اس انوکھے ڈھول تو اللہ میرے بچیاں برکت عطا فرمائے۔ آپ سر کمال دے لوگ اینجی سننا چاہیے، محبت نال سکون نال تے پیار نال۔ تو جانے من سنیا جی ذرا، یا رسول اللہ میں سودا نہیں کرنا، جڑے حضور دی آل نال محبت کر دے ہو دھیان نال سن لیا جی، سرکار میں سودا نہیں کرنا، میں انجی اپنا گھر پیش کر رہا ہوں، میرے ایتھوں والے بچیاں دی بھی خیر ہوئے تے میرے پردیسی پتران دی بھی خیر ہوئے۔ غور نال سننا، اے نہ سمجھن بھائی سانوں بھول گئے نے، وہ انگریزی میں چاہتے ہیں نا مس یو، تو اسی بھی اپنے بچیاں نو مس کر رہے ہیں، ابھی محفل میں چگے ہو ہوندے ہیں، آج نہیں ہے، لیکن چلو جتھے بھی ہیں خوش رہن، اللہ انہاں دے مقاصد پورے کرے، جڑے بھی پردیسی جتھے جتھے بیٹھے نے تے دین دے کماں وچ ساڈے نال منسلک نے، اللہ انہاں دیاں حاجتاں پوریاں کرے اور انہاں دے نیک مقصد اللہ پورے کرے۔ پردیس رہن پتر بڑا اوکھا ہے، ہن تسی عید پڑھ کے اپنی ماواں کول سیویاں کھا لینیاں تو نہ شدیاں کو نہیں ہونا، ہو سکتا ہے عید والے دن بھی کم تے گئے ہو، ساڑی تے ترائے دے عید ہوندی ہے، وہ ہو سکتا ہے عید والے دیہڑے بھی کم تے گئے ہون، پھر پردیس کٹن بڑا اوکھا ہوندا ہے، پردیس یہی پتہ لگتا ہے، اونج نہیں لگتا۔ اے جڑے پردیسی ہوندے جے نا، تسی سمجھ دو فلانا باہر گیا ہے، وہ اپنے کام بھی کر دے جے تے برتن بھی آپے دھوندے جے، کپڑے بھی آپے دھوندے جے، استری بھی آپے کر دے جے، کھانا بھی آپے پکاندے جے تے روندے بھی آپے جے تے چپ بھی آپے ہی کر دے جے، ان کوئی نہ چپ کرا پردیس میں انہاں کول جاندا رہنا نا باہر تے میں اتھے انہاں نے وینا
میں انہوں نے داد دینا کہ کڈے کرما والے نے جڑے اپنے پچھلیاں واسطے ایتھے پردیس پہ کٹتے رہے ایویں میٹھی جی جیل ہی سمجھ لو ہاں جی انجے نہیں ہوں پردیس پتہ بڑا اوکھا ہے جڑے راندے نے انہوں دے بڑے دل ہوندے نے نکیاں دلاں والے تے ایئرپورٹ تو لاندے لون لگ پوندے اللہ بھاگ لائے انہوں نے جڑے اتھے گئے سنیا جو عزیزہ نے من عرض کدن یا رسول اللہ میں سنیا ہے آپ دی بیٹی نو میرا گھر پسند آیا ہے میں ہدیہ پیش کرنا ہوں اللہ فرمایا جبریل ہن تیرے جان دا وقت ہے جبریل آئے نے عرض کردنے سونے اللہ فیصلہ کیتا ہے جس بندے نے اپنا گھر نبی دیال نو ہدیہ کیتا ہے اللہ فرماندا ہے انہوں ایک گھر مدینے دے دیو ایک گھر اللہ جنت عطا فرمایا ہے ایک گھر تسی یہ مدینے دے چھڑے ایک گھر اللہ راضی ہو کے جنت دے چھڑیا ہے اے صرف گھر دیتیاں انہا سواد آیا ہے عزیزہ نے من سو جنہ میں حضور دیا آل واسطے حضرت حارثہ بن نعمان اور پھر جڑا گھر بی بی پاک دا گھر سی نا وہ حضور دے نال سی ایک کی وچلے سن دیوار تھی اس پاسے جد میں اشارہ پہ کرنا اس پاسے سیدہ زہرہ سن اس پاسے لاندے والے پاسے رسول اللہ دا حجرہ سی تے چڑھ دے والے پاسے سیدہ فاطمہ پاک دا حجرہ انجی پچھلی ساری زندگی کٹھے رہے مدینے میں تے دیاں ہون نا تے کوڑ ہون تے ماں پیو نو بڑی موجود دی ویچ کھڑکی سی اینج حضور اپنے بوئے چو نکلنا تے نال بوہ سیدہ زہرہ پاک دا تاجد ویلے حضور اٹھنا تے بوہ کھڑکانا حدیث شریف ہے چاہوں تاجد ویلے میرے حضور بیدار ہونا ہے تے زہرہ پاک دا دروازہ کٹ کٹان دیا ہے اور فرما دیا الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پورے 6 مہینے میرے نبی دارا دا دروازہ کٹ کٹا کے قرآن دی اے آیت پڑھ دے رہنے تاکہ بندیانوں پاک ہو جائے آل بیت کون کون نے جانے من سمجھ آئی کہ نہ ایسی ایک مسئلہ ثابت کرنا سے ایک بار یہ آیت پڑھ لیں حضور 6 مہینے روز پڑھ دے رہنے تاکہ پاک ہو جائے بھئی آل بیت میرے سنگیوں میرے ساتھیوں جڑا حضور دی اہل بیت نال محبت کرے گا حضور دی آل نال پیار کرے گا ایتھے بھی سوکھا روے گا اگا بھی سوکھا روے گا تا اپنے پیاریاں میں کہندہ ونہاں اس سجنوں یقیدہ بابیاں کولو ملیا ہویا ہے سنبھال کے رکھے آجے کہ آل اولاد تیری دا منگتا جانے من سمجھ آ رہی ہے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی میرے بچوں ہم اہل سنت ہیں حضور کی آل سے محبت کرنے والے ہم اہل سنت اہل محبت اور خادم اہل بیت ہیں اسی حضور دی آل نال محبت میں سنے ہیں تسی تھک پہ آؤ
میں سنیا ہے بھئی تسی تھک پہ آؤ مطلب بے کے اجے 2 منٹ مسیتے بھی بہنا پہ گیا تے پاجی کوئی نہیں کو اللہ تے اللہ دے رسول دی ذکر ہی سن دے رہے تے اسی بھی بے کے چاہ کوئی نہیں پیندے رہے اسی بھی کدائی کر دے پہ آئے تسی ڈیکھ پہ آؤ اسی کنا اورنن بھی راضی کر کے آیا یقین کرو عاشق جڑے حضور دی آل دے نے وہ تھکے شکے جے کوئی نہیں پچھلے محرمہ دے لگے آج اگلا نہ محرم موڑا ہونا ہے تو آندے نسی آل رسول دا ذکر سننا ہے سن سنائی ہو اور نہ تھک دے نے نہ آکھ دے نے نہ رج دے نے اتنی محبت اہل سنت و جماعت دے اندر حضور دی آل دی بھری ہوئی میرے ساتھیوں میرے عزیزوں میرے بچوں میرے نبی پاک سرکار خود قرآن دی آیت زہرہ پاک دے دروازے تے پڑھ دے رہے نے اما عائشہ حدیث بیان فرما دے نے آپ فرما دیا نا حضور میرے حجرے بیٹھے سن تے کالے رنگ دی چادر اوڑی اما جی عائشہ فرما دیا چادر اوڑ کے حضور تشریف فرما سن اوڑن دا مطلب یعنی بکل ماری تھی تے اتو نا مولا علی تشریف لے رہے یہ اما جی عائشہ فرما رہے ڈھیر پیار دی نشانی ہے حضور نے ان چادر اٹھائیے تے فرمایا علی اندر آ جاؤ جا علی فادخلہ علی آئے تھے حضور نے انہوں نے اپنی چادر دے تھلے کر لیا این تھلے کر لیا اتو حضرت فاطمہ آئین تے حضور نے ایدو چادر چاہ کے فرمایا کہتے آ جاؤ اتو حسن آئے تھے آپ نے ایس پاس سے بہا لیا حسین آئے تھے آپ ایس پاس سے بہا لیا ہون چادر دے تھلے 5 تن پاک رہے نہیں تو انہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہون چادر دے تھلے کون نے اے جے 5 تن پاک انہوں 5 تن پاک سے دے حسن حسین فاطمہ زہرہ تے مولا علی تے 5ویں حضور اے سر 5 تن میرے نبی پاک سرکار نے چادر دے تھلے لے آئے اور اللہ دا قرآن فرمائے دے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت نبی دی آل بیت نو اللہ پاک کی تے چادر تھلے کر کے حضور فرمایا یا اللہ اے میرے آل بیت نے اے میرے آل بیت نے تاں سنیاں دے نے جندہ 5 تن نالے جاگ دے ہو کہ ستے ہو مل کے ذرا پیار نال کہہ لو جندہ 5 تن نالے پیار نہیں او دے کلمے دا اتوار نہیں لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھاں لمحے سجدے کر بھاویں جے تو آل رسول دا منکر ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں جدہ 5 تن نالے نال گلے بھی یہ جیڑا 4 یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے مطلب سنیے اے 5 تن پاک نے حضرت صاحب مسئلہ سنو کوئی بندہ بھی ہوئے حضرت علی پاک دا گھر دا دروازہ مسیح کھل دا سی حضور دے گھر دا دروازہ بھی مسجد کھل دا سی تے حضرت علی دے گھر دا دروازہ بھی تے بعد اوقات بندے تے غسل ہوندا ہے غسل کرنا بندے تے
فرض ایسی حالت مسیح چو نہیں لنگی ہوں حضور شریعت دا قانون بیان کیتا ہے تو نال علی دی شان بیان کی عزیزہ نے من میں پنجتن پاک دی گل پیا کرنا نہ مٹھیا بھئی پاک کتنے اے گل پہ دسنا بھئی کتنے پاک نے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اور لوگاں دے دروازے بھی مسجد چھائے اور لوگاں دے دروازے بھی مسجد وچ حضور نے فرمایا سارے دے دروازے بند کر دیو کسی دا دروازہ مسجد جنا کھلے یا رسول اللہ علی پاک دا باقی روے فرمایا ہاں علی دا باقی روے یا رسول اللہ جے کدی انہاں نو غسل دی حاجت ہوئے تے مسجد چوں لنگنا ہوئے فرمایا ایک میں گزر سکنا ایک میرا علی گزر سکتا ہے کیونکہ نبی بھی پاک ہے میرا علی بھی پاک ہے کسے اور واسطے جائز نہیں کہ انہیں تے غسل فرد ہوئے تے مسجد چو گزرے کیونکہ وہ پاک نہیں رہا علی نہ پاک ہے غسل کرنا بھی ہوئے تے مسجد چو گزر سکتا ہے کیونکہ علی پاکاں دا سردار ہے میرے اعلیٰ حضرت گھروں آواز آئیے ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان جانے من سمجھ آ رہی ہے اینا چو سید نے ہستیاں نے سیدہ دے باپ نے حضرت علی جنہوں نے مسجد چو اس حالت بھی گزرن دی حضور دی اجازت ہے حضور نے فرمایا علی گزر سکتا ہے اور کوئی نہ گزر سکتا باقی لوگ مسجد چو نہ گزریا کرو کیونکہ تو اڈے تو غسل فرض ہوں ہے علی گزرے کیونکہ علی نو پلیدی چھو ہی نہیں سکتی اب مسئلہ سنیے عزیزہ نے من فاطمہ ایڈی پاک نے سیدہ دارہ اتنی پاک نے امام حسن پاک دی 15 رمضان نو ولادت ہوئی ہے بی بی پاک نے اس سے بڑے مسلح بچھا کے نماز دی نیت فرمائیے نبی پاک کے سوال ہو جائے سونیا کیا ہے نماز پڑھ سکتیاں نے میرے نبی فرمایا میری دھی فاطمہ جنت دی حورے اللہ ہے جو نفاس دیاں پلی دیاں تم پاک فرما چھڑیا ہے ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان امام حسین دنیا تے آئے امام حسن دنیا تے آئے توجہ ہے کہ نا امام حسن دنیا تے آئے امام حسین دنیا تے آئے ہر بچہ دنیا تے آوے تے پاک نہیں ہوندہ نہ بچہ پاک ہوندہ ہے نہ بچے دی ماں پاک ہوندی ہے اے دنیا تے وکھرا ملا دے نانا ملا دڑی رات آپ بھی پاکے نانے دی امی بھی پاکے بابا علی کعبے وچ پیدا ہوئے علی بھی پاکے علی دی امی بھی پاکے حسنین دنیا تے آئے لے حسن تے حسین بھی پاک نے حسن تے حسین دی امی بھی پاک نے ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت بھائی صاحب
جانے من اے آل رسول تے پاک ہیں نہیں نا سواد والی گل ہے جیڑا انہاں نال محبت کرے تے انہاں دا نام لیندا رہے وہی پاک ہو جائے میں نہیں کہہ رہا ساڑھے بابے آندے نہیں بندے تے آندے نا بابے شہی کوئی لیکن اصل بابے بڑی شہر ہے دو نمبران دی اسی گل ہی نہیں کر دے جڑے اصل بابے نے وہ بڑی شہر ہوں دے نہیں بابے ہی تے کوئی شہر ہے بابیاں تو بغیر دنیا کی آگے میں گل پیا کردا سا مولوی طارق جمیل نہیں جو بندیاں دا انہوں نے تو کسے پوچھا ہے بھائی بندے آندے نے بابے شہ کوئی نہیں ہو سکیا جڑے انج آندے نے بڑے بدتمیز نے پھر وہ سکو دلیل کی دیتی طارق جمیل آکھیا ہے بھائی میں کیویں آکھاں اللہ کیوں دیو بندی ہے میں کیویں آکھاں بابے شہ کوئی نہیں میری چوتھی پیڑھی پنجویں جا کے جڑے بندے پہلی باری کلمہ پڑھایا ہے ان کلمہ ایک سید زادے بابے خواجہ معین الدین اجمیری پڑھایا میں کیویں آکھاں بابے شہ کوئی نہیں آپ نے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں بھائیہ بابے نہ ہوں دے تسی دسو بٹی دوان کلمہ کہیں پڑھایا آج جڑے شاہ بادشاہ نہیں آج سید 9 لاکھ ہزاری ایس بابے بٹیاں کلمہ پڑھایا اور بٹی بھی آکھن دے بابے شہ کوئی نہیں تسی تے سیدہ باکر منن والے ہو سیدہ کلمہ پڑھایا ساڑھے پڑھ ایک مراسی ہوندہ ہوتا ہے ساڑھے کوڑ آوے نا تو جٹان دے بوئے تے جائے تو غور سورہ لیندہ ہے لیکن جدو ساڑھے بوئے تے آوے تو بوئے کھڑ کہندہ تے آندہ ہے سو رب دی دنیا نو اسلام سکھایا سیدہ یہ نہ تے مراسیاں نے بھی پتہ ہے یہ تے مراسیاں تو بھی کہے گزرن جڑے آندھن بابے شہی کوئی بابے نہ ہوں دے تے بندیاں کلمہ کے میں پڑھنا تھی اور رام رام کر دے ہوں دے سیدہ دیاں مہربانیاں نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کلمے پڑھائے سید معین الدین اجمیری نے کلمے پڑھائے شاہ عبداللطیف بٹائی نے کلمے پڑھائے سید عبداللہ شاہ غادی نے کلمے پڑھائے سید مہر علی شاہ صاحب نے کلمے پڑھائے سید جماعت علی شاہ صاحب نے کلمے پڑھائے اے بابے نے سید علی احمد علاؤ الدین علی احمد صابر نے کلمے پڑھائے سید نظام الدین اولیاء نے کلمے پڑھائے اے سیدہ آکے درتین رنگ لایا ہے تے کلمے پڑھائے کون پیچھو جماعتاں بنا لیا انہیں نویاں تے آندھر بابے شاہی کوئی بابے نہیں تے بڑی شاہی کیونکہ آل رسول نے نسل البتول نے انہاں بندیاں آ کے کفر دے تالے توڑ کے اسلام انہاں دے دلاں میں داخل کر لیا نہیں تے کوئی نبی تو کوئی نہیں آیا کوئی نبی برے صغیرہ تشریف نہیں لائے ساڑھے علم دے مطابق آئے نے تے انہاں نے اللہ جاندہ ایسی نہیں جاندے انہاں دی تعلیم موجود نہیں جنہ دا سی کلمہ پڑھنے ہیں رسول اللہ آپ برے صغیرہ چ نہیں آئے سعودی عرب چاہے حجاز دی مقدس زمین تے تشریف لائن ایدے بابے ہی لیاندہ ہے سانا نبی پاک دے دین دی پہچان بابیاں کرائی سانا آل رسول دی پہچان بابیاں کرائی سانو صحابہ دی پہچان بابیاں کرائی اور سانو بابیاں ہی دسے ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین سانتے گلنا بابے دس گئے نسی کی میں بابیاں دے منکر ہو گئے جان کوڑے جنہ نہیں مننا بابیاں نہ مننا اسی تے بابیاں دے نوکر اے بابا گجر گجر جدہ میں شیر پڑھوں گا بابا گجر ذات تھا تو گجران کلمہ دادا صاحب نے پڑھایا تو ہی سنیا ہونا دودھ دی سبیل لگ دی تو اتنے سال ہو گئے نے وہ اجے تک چھڑ دے نہیں بے بسان جو کلمہ ہے نہ پڑھایا انہیں نہ کڑ جانا کہ میں چھڑ دے گی عزیزان علی وقار میاں محمد بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے فرمانے نے آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہ دے تے میل اندر دی جان دی صرف سیدہ دا نام لیندے رویے تے اندر دی میل ٹر جاندی ہے بھائی
سنو فقیر دی گل درویشو فقیر دی بات سنو یاد کر لو آج سیدنا دے سارے تو وڈی شخصیت سیدنا دے باپ سیدنا سارے دے والد صاحب مولا علی سرکار میرے پیرو مرشد حضور دے نال نے ایک جنگ قرآن اس نے جنگ احزاب آکھے غزوہ احزاب سورت دا نام احزاب اس سورت قرآن دی دے اندر اس جنگ دا ذکر ہے اللہ قرآن اج فرمان دے وہ موسم بڑا عجیب سی سردی بہت شدید تھی سعودی عرب سردی بہت شدید ہوئی گرمی میں سردی دو میں شدید ہوئی سردی دا موسم مکہ دیاں کافرہ نے بڑی لمبی چوڑی منگار پا کے مسلمانہ تے مدینے حملہ کیتا مسلمانہ نے خندق کھود لے انہوں غزوہ خندق بھی کہتے ہیں بار مشرک سن مدینے دے اندر یہودی سن جڑے وچوں نہ رلے آئے اللہ قرآن فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون محبوبہ بڑا مشکل وقت سی مسلمانوں باہروں میں کافر آئے تھے اندروں منافق آئے وچلے سن مسلمان آئے تو بندے ویک کے آندے آئے بھئی اے بندے جڑے وچلے سن نے پیٹ نہ دے روٹی کوئی نہیں جسم تے کپڑا کوئی نہیں ہتھائیں ہتھیار کوئی نہیں ہن اے جان گے کی دے اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اللہ دا قرآن فرماتا ہے اکھاں کھل گیا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ دل ایتھو ایتھے آگئے اللہ قرآن فرماتا ہے بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ایتھو دل نکل کے ایتھے بندیاں دے آگئے بھائی انہا دا اڑبڑنا کی بھائی روٹی کھان ہوئے نہ کوئی حضور بھی پتھر بننے ہیں صحابہ بھی پتھر بننے ہیں باہر کافر اتنا وڈا لشکر لے کے آگئے اندروں یہودی انہوں نے ڈھلے وچلے سنے تھوڑے جائے تینا جانا کی دے 2000 بندہ بھی جو 700 منافق پیشہ آٹھ کے نباسا نہ لڑنا بھی کوئی نہیں پیشی لے کرن گے حضرت صاحب اس خوف دے عالم اچھتے بکت سردی دے عالم حضرت حذیفہ بن یمان فرما دینا میرے کول کپڑے کوئی نہ میں اتے لے لگا ہوا بڑی ٹھڈی لگ دی میں بھوئیں دے نال لگا میں نوا نہ لگے یہ حالت ہے مسلمانہ دی کہ میں زمین دے نال لگا میں ہوا نہ لگے کیونکہ میرے کول کپڑے کوئی نہیں ایڈے اوکھے ویلے وچ بھی یار نو چھاڑ کے نہیں گئے گل دی سمجھ آئیے ایڈا مشکل ویلا بھی آتے مرید نبی پاک نو چھاڑ کے کھڑے ہوتے ہی رہے اس تو اتنے صحابہ نے مننے ہم کھڑے رہے کھڑے بیٹھے لیکن بھوک بھی ہے سردی بھی ہے اور بہت سخت حالات نے بارو اندرو کافر اندرو منافق یہودی انہوں نے رڑے بارو مشرک مکے دے سارا عرب اکٹھا کر کے آئے بیٹھے تو مسلمان خندق کھود کے ایتھے بیٹھے بھائی اندر نہ آ جانا ایک کافر سی ابن عبد ود وہ عرب وچ مشہور سی کہ 1000 بندے نال کلا لڑدا سی ان کافراں منگار کے لیا بس ساڈی بتی کٹ دے تو بڑا بہادر بندہ ہے کیا سانے ایک لڑائی جیت دے وہ بھی نال آیا سی اس آکھیا میں کسی طرح ان دے تو پار کرو انہاں کوئی نہ کوئی طریقہ پھٹے پھٹے او دے اتے رکھ رکے تھے انہاں کسی طریقے ان پار چا کیتا ان من سارے عرب والے جان دے صحابہ بھی جان دے مشرک بھی جان دے سارا عرب جان دا بھائی 1000 بندے نال کلا لڑن والا بندہ ہے یہ تے اج تک کرے کسی دے جدوں وہ پار آیا نا اس پنجابی چاندے نے بہانگرا کڈیا عربی چاندے نے مبازرت کی ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے اے آواز ہوندی گونجی تے مولا علی میرے مرشد پاک کھڑے ہو گئے اور جڑا مشکل ویلے کام آوے انہی مشکل کچھ سدیدہ ہے نا بھائی عزیزہ نے من میرے مرشد کریم کھڑے ہوئے نے آپ پہ نہیں ٹرے انہاں مریدی پیری بھی تے سکھاڑی آئی آپ پہ نہیں ٹرے عرض کر دینے یا رسول اللہ دی اجازت دیوتے اس بے ایمان نہ لڑا حضور فرمائے علی بہ جاؤ ابن عبد ودے
اس مڑ آواز ماری میں ہے کوئی جڑا لڑے میرے نہ اور کوئی نہ اٹھیا تو مولا علی مڑ کھلو یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں اس میں ایمان نہ لڑنا ہوں میرے پاک نبی فرمایا علی بہ جاؤ 1000 بندے نال کلا لڑدا ہے میں تینوں دے مقابلے چ نہیں گھلنا مولا علی مڑ بہ گئے نے انہیں تریجی واری پھر آکھیا ہے کوئی جڑا جنت جانا چاہے تواڈے کوئی جنت جان والا ہے تے آ جاؤ میں ان جنت ہی ٹھو گلاں مولا علی دوبارہ پھر تیسری واری کھڑے ہوئے نے عرض کدنے یا رسول اللہ اجازت دے وہ میں اس میں ایمان نال جا کے لڑا میرے نبی نے مڑ فرمایا علی وہ ابن عبد ودے 1000 بندے نہ لڑن والا بہادر ہے تے مولا علی ہن بیٹھے نہیں یہ گل کیتی ہے عرض کدنے یا رسول اللہ جی او ابن عبد ودے تے کی ہویا میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے ابن عبد ودے سرکار تے کی ہویا اجازت دیو میں بھی تے حیدر آنا میری ماں بھی میرا نام حیدر عزیزہ نے میرے نبی نے اپنی پگ لائی ہے حضور نے اپنی پگ لائی تے مولا علی دے سر تے دل میں آندہ ہونا جدو پیر مرید دے سر تے پگ دھرے دا کوئی معنی ہوندہ استاد شگیرت دے سر تے پگ اپنی لا کے دھرے تے دا کوئی معنی ہوندہ ہے اوہ سادہ جی معنی ہوندہ ہے میں اپنے کو جو کو جائن دے چھڑیا سمجھ آئی جے کوئی نہ وہ دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ مرید کامل ہو گیا ہے یہ دا مطلب یہ ہوندہ ہے بے دیتے میری عزت ان ساجی ہو گئی ہے پاک جو بٹا لئی آج ان پاک دے چھڑیے مڑ پیچھے عزت دے دیئے اور کی دینا ہو عزیزان محترم مرشد علی پاک سرکار نو پاک دیتی ہے نال دعا دیتی ہے جنہوں نبی دی دعا ہے ان کو ہرا سکتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب کو لے کہ بندہ گیا ہو سکتا ہے میں گھوڑ گھڑنا ہے دی جا دعا دیو سرکار لیٹے انہاں کیا پہنا میں نے مٹھی بار بتا تے لگے تیرے جو ٹل ہے اس بتیرہ ٹل آیا تے آپ فرمایا مٹھی تیرے تو بریندی نہیں تو کشتی کی لڑنی اسے کہ سرکار میں سارا ٹل لائی بیٹھا سرکار تھاپڑا مارا تو فرمایا جا تو جت جائے گا وہ کشتی جت گیا میں دس ہوئے آ جن مہر علی دا تھاپڑا ہوئے اردہ تے ہو نہیں بامیں بریندیاں مٹھی نہ ہوں مٹھی بھی تے ٹیلے نال بریندیاں نہیں جن دے کوڑو مٹھ نہ بریندی ہوئے ان ویسائیاں دا تھاپڑا لگ جائے تے نہیں اردہ تے ہو تے ہائے علی تے پیچھو دعا نبیاں دے پیر دی لگی آئی ارہا کون سکدا ماں جمعی ہی کوئی سمجھ آئی کہ نا آئی صاحب عزیزان محترم میرے مرشد علیوں دے سامنے گئے نے ہو سکے علی میرے نال جیڑا بھی لڑیا ہے بچ کے کوئی نہیں زندہ گیا کوئی آخری خواہش آپ نے فرمایا ہے جے پوری جا کریں اس سکے علی کی آپ فرماندے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے اس سکے علی میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا کوئی اور خواہش کر آپ فرماندے نے بھجا ساڑی لڑائی کوئی نہیں ساڑی ابو سفیان نال مکیڑے نہ لڑائی ہے تینوں نہ لیندہ ہے ونگارمہ کچھ سیڈ تو ہو جائے میں کیوں مرنے ہو سکے علی جوڑ میں اتھو نساں بیبیاں ساری عمر رکھنا بالی کو باج گیا ہاں جی یہ باقاعدہ کتاباں چلی گیا ہو سکے جب میں نسیاں سے عرب دیاں بیبیاں میں انتانے دین گیا بالی کو نس گیا میں نسنا نہیں تو اڈا کی دل مندہ ہے علی نڑام دیا بندہ لڑیا ہے بندہ ہاں پر مقابلے علی دے چایا توجہ ہے تکڑا سی بہادر سی وہ بھی اپنے حساب اچھ بڑا چیمپئن آ لیکن آج ٹاکرہ مولا علی نہ رویا آج کی میں بچ کے جا سکتا حیدر قرار دے سامنے آیا عزیزان محترم میرے مرشد فرمایا ہے کلمہ پڑھ لے دوزخ تو بچ جائیں گا یا نس جا علی تو بچ جائے گا تے جے دو میں کم نہیں کر سکتا تے سارا زور لا کے پہلا وار کر لے تیرے دل چرمان نہ رہ جائے
دوجی باری ویلا نہیں ملے گا. صحابہ کہنے نے سی دی تلوار اٹھ دی ویکھیے تھلے آندی تے مولا علی دی ڈھال تے رک دی ویکھیے پھر ذوالفقار حیدری چمکیے. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی اللہ سیف الا ذوالفقار. پھر مرشد علی دی تلوار اٹھیے. پیر نصیر آندے نے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ. ٹائم تو زیادہ ہو گیا پتہ ہی نہیں لگا. لو جی ہو گیا ٹائم. اللہ تو ان برکت دے دعا مانگو. الحمدللہ رب العالمین.